السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ محترم بھائیوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے شیخ صاحب نے اس کی وضاحت تو بڑے اچھے انداز سے کر دی۔ المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بتا کر گئے، اس سے آگاہی دی ہمیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور غیروں کے پیچھے چل چل کے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کو نبی کی بتائی ہوئی کوئی دعا بتائی جائے، جو کہ ہمارا موضوع ہے، جادو، جن اور نظر، ان تینوں بیماریوں کا تعلق جو ہے یہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں، مخلوقات اللہ نے تین پیدا کی، فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب شیطان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھا سکے۔ جہاں بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ابلیس کا ذکر آ جاتا ہے، ابلیس کا تصور آتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ عدو مبین ہے، اور جب تک ہم اپنے دشمن کو نہ سمجھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کی ریشہ دوانیاں، اس کی چالوں کو نہ سمجھیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے دشمن ہمارا طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ اب کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہے؟ جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا، یہ کام کرو تمہیں شیطان سے بچ جاؤ گے، یہ کرو، یہ ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ جب بھی شیطان کا ذکر آیا ہمارے ذہن میں تصور آ گیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شان میرے رب کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مستوی العرش ہے، وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ایک تخت پر بیٹھا ہے، سمندر کے اوپر تختہ لگائے بیٹھا اور ساری کائنات کو اپنے خود اکیلا ہی وہ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ آسمانوں میں عرش پر ساری کائنات کو اپنے علم و حکمت کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے ہے، یہ جبلت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جنوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسانوں میں ہے۔ اصل مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو یا اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے ہم اس سے نہیں بچیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر
پھر لا علمی میں اس کو ایسے رد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں، دلیل تو میرا رب بھی، کائنات کا مالک، وہ شرک و بدعت کو بھی جب رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کر کرتا ہے۔ بے دلیل کسی چیز کو رد کرنا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور شیطان نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو مہلت دے، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اور پھر اللہ کو اس نے چیلنج کیا، پھر اللہ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس کا